بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتاجر درس نمبر 15۔ اس درس میں متعاقدین یعنی بائع اور مشتری کی شرائط بیان ہوں گی۔ عقد کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہیں متعاقدین کا یعنی جو بائع اور مشتری ہیں ان میں شرط ہے کہ ان میں کمال پایا جائے، اختیار اور قصد۔ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْكَمَالُ وَالْاخْتِيَارُ وَالْقَصْدُ۔ شرط لگائی گئی ہے متعاقدین میں یعنی عقد کی دو طرفین یعنی بائع اور مشتری، ان کے لیے شرط ہے کہ ان میں کمال پایا جائے۔ تو عقد کے یعنی عقد بیع میں شرط کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ شرائط کا تعلق عقد کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے یعنی صحیح ہونے کی شرائط، عقد کے صحیح ہونے کی شرائط، اور کچھ کا تعلق عقد بیع کے لازم ہونے کے ساتھ ہے یعنی عقد بیع کے لازم ہونے کی شرائط۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ عقد کے صحیح ہونے کی شرائط اور پھر عقد کے صحیح ہونے کی شرائط بھی یا تو متعاقدین کے بارے میں ہوں گی یعنی بائع اور مشتری کی شرائط، اسی طرح مبیع کی شرائط یعنی وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کے لیے کیا کیا شرط ہونی چاہیے، اور ثمن کی شرائط۔ تو یہاں پر پہلے مرحلے میں متعاقدین یعنی بائع اور مشتری کی شرائط بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں متعاقدین میں شرط ہے کمال۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کو رفع حجر ہو یعنی اس کو ممنوعیت جو مال میں تصرف سے ممنوعیت ہے وہ اس سے اٹھا لی گئی ہو، یعنی وہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے ممنوع نہ ہو، اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا نہ گیا ہو۔ اور اسی طرح کمال جو ہے یہ مشتمل ہوگا بلوغ، عقل اور رشد پر، یعنی وہ بالغ ہوں بائع اور مشتری، عاقل ہوں، دیوانے نہ ہوں، اور رشید ہوں یعنی سفیہ نہ ہوں۔ بس بالغ ہوں تو اس کا مطلب ہے بچے کا عقد بیع جو ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیوانے کا بھی عقد بیع صحیح نہیں ہوگا، اور سفیہ شخص، وہ سفیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنے مال میں تصرف سے شرعاً جس کو روکا گیا ہو، اس وجہ سے یا تو وہ اپنے مال میں اسراف کرتا ہے یا وہ عقلاً یعنی عقلی طور پر تجارت کے قواعد سے ناآشنا، البتہ ناآشنائی نہیں ہے اس میں، عقل اس کا جو ہے وہ تجارت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، یعنی اپنے مال کے تصرف کے بارے میں وہ صحیح طریقے سے علم نہیں رکھتا ہے، یعنی گویا کہ اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو شرط لگائی گئی ہے متعاقدین میں ایک کمال، اور دوسری شرط ہے اختیار، یعنی بائع اور مشتری، بائع اپنی اس مبیع میں اختیار رکھتا ہو اور اپنے اختیار کے ساتھ اسے بیچے، اور اسی طرح مشتری بھی اختیار رکھتا ہو۔ پس اختیار اگر نہیں ہے تو بیع صحیح نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اگر کسی شخص پر اکراہ کیا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے۔ اکراہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو مجبور کرے کہ یہ فلاں چیز مثلا تو بیچ، ورنہ تیری جان کو یا تیرے مال کو یا تیری اولاد کو مثلا نقصان پہنچاؤں گا، تو وہ اس صورت میں مثلا کیا کرتا ہے؟ بیع کرتا ہے۔ تو یہ اکراہ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ مکرہ شخص اکراہ کے زائل ہونے کے بعد راضی ہو جائے تو پھر وہ بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ اور اسی طرح شرط ہے کہ متعاقدین قصد رکھتے ہوں، یعنی عقد بیع یا معاملہ جو انجام دے رہے ہیں وہ قصد کے ساتھ ہو۔ اس طرح اگر کوئی سویا ہوا شخص ہے یا کوئی مست ہے، نشے میں ہے، یا کوئی مذاق میں ہے اور اس نے کوئی مثلا الفاظ کہہ دیے ہیں، عقد کا صیغہ جاری کر دیا ہے، تو وہ عقد بیع صحیح نہیں ہوگا، بلکہ صحت کے لیے شرط ہے کہ وہ قصد رکھتے ہوں۔
وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْكَمَالُ بِرَفْعِ الْحَجَرِ الْجَامِعِ لِلْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالرُّشْدِ، شرط لگائی گئی ہے متعاقدین کے لیے کمال کی. کمال کیسے؟ برفع الحجر، یعنی اس سے جو حجر ممنوعیت جو ہے وہ رفع کی گئی ہو، یعنی وہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے ممنوع نہ ہو. اور یہ کمال الجامع للبلوغ والعقل والرشد، جو جمع کرنے والا ہے بلوغ، عقل اور رشد کو، یعنی بالغ بھی ہو وہ شخص، عاقل بھی ہوں اور رشید بھی ہوں، متعاقدین یعنی بائع اور مشتری. رشید یعنی سفی نہ ہو، یعنی اپنے مال میں پتہ چلتا ہو کہ یہ فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے، یعنی اپنے مال کو ضائع کرنے والا نہ ہو. وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْكَمَالُ وَالْاِخْتِيَارُ، اور شرط لگائی گئی ہے اسی طرح متعاقدین کے لیے اختیار کی. إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُكْرَهُ بَعْدَ زَوَالِ إِكْرَاهِهِ، ہاں مگر یہ کہ مکرہ شخص کہ جس کو مجبور کیا گیا، جس پر اکراہ کیا گیا ہے، اگر وہ اکراہ کے زائل ہونے کے بعد اس عقد پر راضی ہو جائے تو پھر وہ اس کا عقد جو ہے صحیح ہو جائے گا. کیوں صحیح ہوگا؟ لِأَنَّهُ بَالِغٌ رَشِيدٌ قَاصِدٌ إِلَى اللَّفْظِ دُونَ مَدْلُولِهِ، کیونکہ وہ بالغ تھا، رشید بھی ہے یعنی سفی نہیں ہے، اور قاصد تھا لفظ کی طرف. جب اس پر اکراہ کیا گیا تھا تو جو الفاظ اس نے بولے ہیں وہ تو اس نے اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنے قصد کے ساتھ بولے ہیں، البتہ دون مدلول ہی، اس لفظ کے مدلول کا قاصد وہ نہیں تھا، اس کا اس نے قصد نہیں کیا تھا. اور وہ مدلول کیا ہے؟ یعنی وہ انتقال ملکیت، اپنے مال کی ملکیت کا جو انتقال ہے اس کا قصد اس نے نہیں کیا تھا، لیکن لفظ کا اس نے قصد کیا تھا. وَإِنَّمَا مَانَعَ عدم الرضا، معنی کون سی چیز تھی؟ اس کا راضی نہ ہونا، یعنی وہ جو راضی نہیں تھا اس پر، یہ اس کی معنی تھی اس عقد سے، یعنی عقد کے صحیح ہونے سے. فَإِذَا ذَالَ الْمَانِعُ أَثَّرَ الْعَقْدُ كَعَقْدِ الْفُضُولِ، بس جب یہ معنی زائل ہو گیا، وہ جو اس کی عدم رضا تھی چونکہ اب راضی ہو گیا ہے تو معنی زائل ہو گیا، تو اثر العقد، تو عقد کیا کرے گا؟ اثر کرے گا، جیسا کہ عقد فضولی. عقد فضولی میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز اٹھا کر بیچ دیتا ہے، تو پھر مالک جب اگر اجازت دے دے تو وہ عقد صحیح ہے. تو اس میں تو عقد فضولی میں تو مالک کا لفظ کی طرف قصد بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے شخص نے کیا کیا تھا، اس کو مثلا صیغہ جاری کیا تھا. تو بس یہاں پر تو اس کا لفظ کا قصد تو تھا نا، فقط مدلول کا قصد نہیں تھا. پس جب جو ہی یہ عدم رضا جو ہے یہ معنی زائل ہوگا تو عقد اثر کرے گا، عقد فضولی کی طرح. حیث انتفى القصد الیہ من مالک ہی، حالانکہ اس میں مالک کی طرف سے اس لفظ کی طرف قصد بھی منتفی ہوتا ہے عقد فضولی میں. ما تحقق القصد الی اللفظ فی الجملہ، ہاں البتہ فی الجملہ لفظ کی طرف قصد کیا ہوتا ہے؟ محقق ہوتا ہے، یعنی اس شخص نے جس نے یہ صیغہ جاری کیا ہوتا ہے اس نے مثلا اس کی طرف قصد کیا ہے، اور فی الجملہ اس میں مثلا قصد کیا ہو گیا؟ محقق ہو گیا. فلما لاحقت ہو اجازت المالک، پس عقد فضولی میں جب اجازہ مالک لاحق ہوتا ہے، اثرت، تو عقد فضولی کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے. ولا تعتبر مقارنتہ للعقد للاصل، کہتے ہیں آیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکرہ شخص کا اکراہ کے زائل ہونے کے بعد راضی ہونے سے عقد صحیح ہو جائے گا، آیا اس جو لفظ کو بولا جا رہا ہے اس کے قصد کے ساتھ آیا مدلول کا قصد، آیا اس کی مقارنت شرط نہیں ہے کہ یعنی اجازہ مالک یعنی اس کا مدلول کی طرف قصد بھی ملا ہوا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں ولا تعتبر مقارنتہ، اس کی مقارنت یعنی اس کا لفظ کے قصد کے ساتھ مدلول کے قصد کا ملا ہوا نا معتبر نہیں ہے، للأصل، اصل کی بنا پر. اصل یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے. بخلاف العقد المسلوب بالاصل، خلاف اس عقد کے کہ جس میں اصالتاً یعنی کہ اصلاً صیغہ جاری بھی نہیں ہوا ہے، جس میں گویا کہ عقد ہوا بھی نہیں ہے. اور جس عقد میں اصلاً مثلا جیسا کہ بچے کے جو عقد ہے، اگر بچہ صیغہ جاری کر دیتا ہے تو گویا اس کا جو اصلاً یہ لفظ کا مدلول، لفظ کی قصد بھی اس میں نہیں ہے، چونکہ اس کا قصد معتبر ہی
نہیں ہے۔ تو بس وہ عقد کے جس میں مثلا مکرہ شخص نے لفظ کا قصد کیا تھا، اب اگر اکراہ کے بعد وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ عقد صحیح ہوگا۔ اور اسی طرح عقد فضولی بخلاف العقد المسلوب بالاصل، خلاف اس عقد کے کہ جس اصلاً جو کیا ہے مسلوب ہے، جس کی گویا کہ عبارت اور عقد جس میں واقع ہی، کیسے کہ عبارت صبیہ، جیسا کہ بچے نے اگر صیغہ عقد جاری کیا ہے، اب بچے کا جو صیغہ عقد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مثلا وہ معتبر نہیں ہے اصلاً، گویا کہ عبارت یعنی وہ عقد جاری ہی نہیں ہوا ہے۔ فلا تجبرہ اجازت الولی، پس بچے کہ جو عبارت کا مثلا اصلاً اعتبار نہیں ہے، گویا کہ اس کا عقد جاری ہی نہیں ہوا ہے، بعد میں ولی کی اجازت اس کا جبران نہیں کرتی ہے۔ اگر بعد میں ولی راضی ہو جائے تو نہیں ہے، وہ عبارت جو جاری ہوئی تھی وہ بچے سے اور وہ اصلاً کل عدم ہے اور ولی کی اجازت اس کا جبران نہیں کرتی۔ ولا رضا ہو بعد بلوغہ، اور اسی طرح یعنی خود بچے کا بالغ ہونے کے بعد راضی ہونا بھی اس کا جبران نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب اس نے صیغہ جاری کیا تھا تو اس کی کوئی ارزش نہیں تھی، گویا کہ اس نے صیغہ جاری ہی نہیں کیا ہے، تو بعد میں بلوغ کے بعد اگر اس کی رضایت آ بھی جائے تو اس کا جبران نہیں کرتی، گویا کہ وہاں پر کوئی قصد اصلا لفظ کا قصد بھی نہیں تھا۔ والقصد، اسی طرح شرط ہے عقد بیع کے صحیح ہونے میں متعاقدین کا قصد، یعنی وہ اپنے قصد کے ساتھ کیا کریں، یہ عقد کریں، معاملہ کریں۔ فلو اوقعہ الغافل او النائم او الحاضل لغا، پس اگر واقع کرتا ہے اس عقد بیع کو کوئی غافل شخص، او النائم یا سویا ہوا شخص، اویل حاضل ہو یا ایک وہ شخص جو مذاق کر رہا ہے، اب انہوں نے قصد کے ساتھ انجام نہیں دیا ہے بلکہ ایک غافل ہے، ایک سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اور ایک حاضل شخص ہے مثلا جو مذاق کر رہا ہے، اگر اس نے یہ عقد واقع کیا ہے تو لغا، تو وہ عقد لغو ہوگا۔ وَإِنْ لَاحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ، اگرچہ بعد میں اجازت لاحق ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی اگر بعد میں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں راضی ہوں یہ عقد، تو یہ اجازت جو ہے اگر لائق ہو بھی جائے تب بھی وہ عقد باطل اور لغو ہے۔ کیوں؟ لعدم القصد الی اللفظ اصلا، کیونکہ اصلا انہوں نے لفظ کا قصد ہی نہیں کیا ہے، جو شخص سویا پڑا ہے یا جو شخص غافل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو لفظ کی طرف بھی اس کا اصلا قصد نہیں ہے، بخلاف المکرہ، البتہ مکرہ کے خلاف۔ مکرہ شخص جو ہے وہ جو کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کو مثلا مجبور کیا گیا لیکن وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، وہ الفاظ جو بولتا ہے وہ اپنے قصد کے ساتھ الفاظ بولتا ہے، چونکہ اگر قصد نہ کرے الفاظ کا تو الفاظ ادا بھی نہیں ہوں گے۔ البتہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اس وربما اشکل الفرق فی الحاضل من ظہور قصد ہی الی اللفظ، یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر غافل، نائم اور حاضر جو ہیں یہ عقد کا صیغہ جاری کرتے ہیں تو وہ لغو ہے، ٹھیک ہے، غافل اور نائم میں تو ٹھیک ہے ان کا قصد نہیں ہوتا ہے لفظ کی طرف، لیکن حاضل اور ان کے درمیان فرق کرنا یہ مشکل ہے، چونکہ حاضل میں کیا ہے، من ظہور قصد ہی الی اللفظ، جو مذاق کرنے والا ہوتا ہے وہ لفظ تو اپنی مرضی سے بول رہا ہوتا ہے، اپنے ارادے سے بول رہا ہوتا ہے اور اپنے قصد سے بول رہا ہوتا ہے۔ وربما اشکل الفرق، اور بسا اوقات فرق مشکل ہوتا ہے، فی الحاضل، حاضل میں، من ظہور قصد ہی الی اللفظ، وہ بھی مثلا اس کا قصد بھی ظاہر ہوتا ہے لفظ کی طرف، کیوں؟ من حیث کون ہی عاقلا مختارا، اس حیثیت سے کہ وہ حاضل شخص کیا ہے، عاقل بھی ہے اور مختار بھی ہے، پس گویا اس کا بھی کیا ہونا چاہیے، مکرہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو فرق کیا گیا ہے اس فرق کا یہ مشکل ہے۔ ہاں اس کا تو مان لیا جاتا ہے غافل اور نائم کا، ٹھیک ہے، ان کا تو قصد نہیں ہوتا ہے، لیکن حاضل شخص جو ہے اس کا قصد ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ قَصْدُ مَدْلُولِهِ، اس نے صرف مدلول کا قصد اس میں تخلف کیا ہے، یعنی یہ جو حاضل شخص تھا
اس کا لفظ کا قصد تھا لیکن اس نے اس کے قصد میں مدلول نہیں تھا، یعنی مدلول کا قصد اس نے نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ قَصْدُ مَدْلُولِهِ، اس نے تخلف کیا ہے مدلول کے قصد میں۔ وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ الْمُكْرَهَ عَلَى وَجْهٍ يَرْتَفِعُ قَصْدُهُ أَصْلًا، اس کے ساتھ ملحق کیا ہے مصنف نے، کس کے ساتھ؟ یعنی یہ جو غافل اور نائم والا حکم تھا کہ اگر وہ واقع کرتے ہیں عقد کو تو وہ لغو ہوگا، مصنف نے ملحق کیا ہے اس حکم کے ساتھ، یعنی حاضر غافل اور نائم کے ساتھ اس مکرہ شخص کو علی وجہ، کہ جس کا اس طرح اکراہ ہو جس پر کہ یرتفع قصدہ اصلاً، کہ اصلاً وہ لفظ کا قصد بھی اس کا مرتفع ہو، یعنی اس نے لفظ کا قصد بھی نہ کیا ہو۔ اگر ایسا کوئی مکرہ شخص ہے تو اس کا جو عقد ہوگا وہ بھی باطل ہوگا، اگرچہ وہ بعد میں اجازت دے بھی دے تب بھی وہ عقد کیا ہے؟ لغو ہے۔ بس مصنف نے ملحق کیا ہے اس حاضر اور غافل اور نائم کے ساتھ اس مکرہ کو کہ اصلاً جس کا قصد کیا ہو؟ مرتفع ہو، یعنی لفظ کا قصد بھی نہ ہو۔ فلا یؤثر فیہ الرضا المتعقب، کہتے ہیں اس عقد میں بعد میں آنے والی رضا جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی، گویا کہ وہ عقد کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ کل غافل و سکران، جیسا کہ غافل اور مست شخص، نشہ میں یعنی کہ جو بے ہوش ہے اس شخص کا قصد اب عقد، جیسا کہ وہ اگر عقد کرتے ہیں تو ان کا لغو ہے، تو ایسا مکرہ کہ جس کا قصد اصلاً مرتفع ہے، الفاظ کا بھی لفظ کا بھی، اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ وَهُوَ حَسَنٌ، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصنف کا اس حکم میں ایسے مکرہ کو ملحق کرنا غافل اور نائم کے ساتھ حسن ہے، لیکن مع تحقق الاکراہ بہذا المعنی، اس صورت میں یہ حسن ہے جب اس قسم کے اکراہ محقق ہو سکتا ہو، کہ یعنی اصلاً مکرہ شخص جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا قصد بھی نہ رکھتا۔ حالانکہ فرماتے ہیں ظاہر جو اکراہ میں جو اکراہ کا معنی ہے اس میں ظاہر یہ ہے کہ مکرہ جو ہوتا ہے وہ مکرہ شخص کو مجبور کرتا ہے، اکساتا ہے، یعنی ایک ایسے فعل پر کہ اس کے اپنی جان یا اس جان کے حکم میں جو چیزیں ان کے خوف کی وجہ سے وہ شخص وہ کام انجام دیتا ہے۔ انجام دینا اس کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، یعنی اسی طرح اگر وہ صیغہ بھی جاری کر رہا ہے تو وہ قصد کے ساتھ کرتا ہے، ایسے معنی کے ساتھ اکراہ کا محقق ہونا کہ اصلاً وہ قصد بھی نہ رکھتا ہو، یہ مشکل ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات حسن ہے مع تحقق الاکراہ بہذا المعنی، اس کے ساتھ کہ اگر اس معنی کے ساتھ اکراہ محقق ہو سکتا ہو کہ اصلاً اس کا قصد بھی اس میں نہ ہو۔ فإن الظاہر من معنی ہو، پر جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس معنی اکراہ سے، اکراہ کے معنی سے، وہ یہ ہے حمل المکرہ للمکرہ، وہ ہے اکسانا مکرہ کا مکرہ کو، علی الفعل، کسی فعل پر، خوفاً علی نفسہ، ڈراتے ہوئے اس کو اس کی اپنی جان پر، جان کے بارے میں، او معافی حکم یا جو جان کے یہ نفس کے حکم میں، جیسا کہ اولاد یا مال، مع حضور عقل ہی و تمیز ہی، وہ اس فعل پر اس کو اکسانا ہے ساتھ اس کے اس مکرہ کا عقل بھی حاضر ہو اور تمیز بھی موجود ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلا مکرہ کو ایسا شخص کرے کہ مکرہ اصلاً عقل اور تمیز سے بھی جاتا رہے اور پھر وہ کوئی کام انجام دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکرہ شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی جان یا اپنے مال اور اولاد کو بچانے کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔